آج ہم نے 5 ایسے سیاسی الفاظ کا انتخاب کیا ہے جن کے عام معنی تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ان کے اصل معنی کیا ہیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا پہلا لفظ ہے وزیر، جیسے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم۔ تاہم وزیر کا اصل معنی ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ وزیر کا لفظ قرآن کریم میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ نمبر 20 آیت مبارکہ نمبر 29 اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وزیر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اب ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ وہ ایک نظر پاکستان کے تمام وزیروں پر ضرور ڈالیں اور دیکھیں کیا ان میں کوئی ایسا وزیر بھی ہے جو صحیح معنوں میں اپنی اس وزارت کے عہدے پر پورا اترتا ہو۔ اب دیکھیں ایک شخص کو ٹیچر کی سرکاری نوکری ملتی ہے، اگلے ہی دن وہ کسی اسکول میں پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر کسی کو ڈاکٹر کی جاب ملتی ہے تو دوسرے ہی دن وہ کسی سرکاری ہسپتال میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی شخص کو وزیر یعنی مددگار کا عہدہ دیا جاتا ہے تو کیا وہ اگلے دن گلی گلی کریا کریا جا کر لوگوں کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ سب کا جواب آئے گا نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کیا یہ بھی ایک ایسا کیس نہیں ہے جسے کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بٹ بٹ ہو ول چیلنج اٹ؟ آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اب آتے ہیں لفظ نمبر 2 ووٹر کی طرف۔ ووٹر کا لفظ ووٹ سے بنا ہے، اور ووٹ کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا۔ آکسفورڈ ایٹیمولوجی ڈکشنری کے مطابق ووٹ کا جو منبع ہے وہ لفظ ہے واو، VOW، واو، جس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، منت سماجت کرنا۔ آئیے اس لفظ کی وجہ تسمیہ دیکھتے ہیں۔ ووٹ اور واو کے معنوں سے ایسا لگتا ہے کہ پہلے زمانے میں ووٹر اس شخص کو کہتے تھے جو الیکشن لڑ رہا ہوتا تھا، کیونکہ ووٹ کا مطلب منت سماجت کرنا تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ ووٹ ڈالنے والا آخر کسی امیدوار کے پاس کیوں جائے گا منت سماجت کرنے کے میرا ووٹ لے لیں۔ اور لفظ نمبر 3 دیکھیں، کینڈیڈیٹ۔ کینڈیڈیٹ کا عام معنی سبھی جانتے ہیں، درخواست گزار، کوئی نوکری حاصل کرنے والا امیدوار۔ لیکن آئیے اس کا اصل مطلب دیکھتے ہیں۔ اس لفظ کا منبع لاطینی لفظ کینڈیڈیٹس ہے، جس کا مطلب ہے سفید رنگ، اور اسی سے لفظ نکلا ہے کینڈیڈیٹ۔ کینڈیڈیٹ کا مطلب ہے سفید لباس پہننے والا، یعنی پہلے زمانے میں جو شخص انٹرویو کے لیے جاتا تھا وہ سفید لباس پہن کر جاتا تھا تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ اس سفید لباس کی طرح اس کا دل بھی اسی طرح سفید اور صاف ہے۔ اور جدید انگلش میں کینڈیڈ کا لفظ جو ہے وہ صاف دل کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام لفظ نمبر 4 دیکھیں، کافی دلچسپ لفظ ہے، تقریر کرنا۔ تقریر کرنا جیسے کسی شخص کا اسٹیج وغیرہ پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرنا، سپیچ کرنا۔ لیکن تقریر کا جو اصل معنی ہے آپ سب سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ تقریر کا اصل معنی ہے خاموشی، سائلنس، خاموشی اختیار کرنا، اور اس کا جو منبع ہے تقریر کا وہ ہے قرار۔ قرار جیسے کہتے ہیں کہ دل کو قرار مل گیا، یعنی سکون مل گیا، ایک ٹھہراؤ مل گیا۔ اور حدیث مبارک کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ حدیث کی 3 بنیادی اقسام ہیں، ایک ہے حدیث فعلی، دوسرے حدیث قولی، اور تیسری قسم ہے حدیث تقریری۔ حدیث فعلی وہ ہے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا،
اور حدیث قولی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول پر مبنی ہے، اور حدیث تقریری وہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، اسے دیکھ کر آپ نے نہ تو اسے منع کیا اور نہ ہی اسے کرنے کی اجازت دی، بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی۔ اس حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تقریر کا مطلب ہوتا ہے خاموشی، سائلنس۔ اور آخر پر لفظ نمبر 5 دیکھیں، دھاندلی۔ الیکشن کے دنوں میں یہ لفظ اس قدر زبان زد عام ہوتا ہے جس طرح بریانی کی دیگیں۔ اس لفظ کا عام مطلب چیٹنگ اور ریگنگ ہے، لیکن اس لفظ کی املا کا مسئلہ ہے۔ فرنگی آصفیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لفظ دھاندلی نہیں ہے، اصل لفظ دھاندل ہے۔ جس طرح فوج سے ہوتا ہے فوجی، خزانہ سے ہوتا ہے خزانچی، اسی طرح دھاندل سے ہوتا ہے دھاندلی۔ دھاندلی کہتے ہیں دھاندل کرنے والا، یعنی چیٹنگ کرنے والا، لیکن جو چیٹنگ ہے اسے دھاندل کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ہارنے والا کہتا ہے کہ اس کے حلقے میں تو بہت دھاندلی ہوئی ہے، اسے کہنا چاہیے اس حلقے میں تو بہت دھاندل ہوئی ہے۔ سو ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی لفظوں کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل لفظوں کی کہانی کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔